بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم راہ حیات کے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں کرونا وائرس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے ساتھ کریں گے۔ کرونا وائرس کیا ہے، کیسے لگتا ہے، آپ اس وائرس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کرونا وائرس ایک ایسی بیماری ہے جس کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ عالمی ادارہ صحت نے اسے ایک خطرناک وبا قرار دے دیا ہے کیونکہ اب تک یہ وائرس دنیا کے 125 ممالک سے زیادہ ممالک میں پھیل چکا ہے۔ 4000 سے زائد افراد اس وائرس کے حملے سے ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ پوری دنیا میں وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ وائرس انسان سے انسان میں بھی پھیلتا ہے اور جانوروں سے انسانوں میں بھی۔ کرونا وائرس کیسے پھیلتا ہے؟ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو متاثر شخص سے کسی بھی مائع چیز پر منتقل ہو سکتا ہے اور وہاں 12 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر متاثرہ شخص دروازہ کھولتے وقت دروازے کا ہینڈل گھماتا ہے تو وائرس اس ہینڈل پر منتقل ہو جاتا ہے اور وہیں تقریباً 12 گھنٹے تک زندہ بھی رہتا ہے۔ اب اگر اسی ہینڈل کو کوئی صحت مند آدمی ہاتھ لگائے گا تو یہ وائرس اس کے ہاتھ پر بھی منتقل ہو جائے گا، اور اگر یہ شخص ہاتھ دھونے کی بجائے متاثرہ ہاتھوں کو اپنے منہ پر ملتا ہے یا آنکھوں پر رکھتا ہے یا کانوں کو چھوتا ہے تو یہ وائرس بھی موقع پاتے ہی منہ، آنکھوں، ناک یا کان کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہو جائے گا، جبکہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر علامات ظاہر ہونا شروع ہوں گی جو کہ 14 دن کے اندر ظاہر ہوں گی۔ علامات میں کھانسی، نزلہ، ناک کا بہنا، سانس لینے میں دشواری اور شدید بخار ہونا شامل ہے۔ جسم میں داخل ہونے کے بعد کرونا وائرس انسان کے گلے میں خود کو زندہ رکھتا ہے۔ وائرس آپ کے گلے کو خشک کرے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گلے کو کبھی خشک ہونے مت دیں۔ پانی وافر مقدار میں پئیں تاکہ گلا خشک نہ ہو۔ اگر وائرس آپ کا گلا خشک کر دے تو اس خشکی سے آپ کو کھانسی آنا شروع ہو جائے گی اور یہ کھانسی آپ میں کرونا وائرس موجود ہونے کی تصدیق کر دے گی۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں تو فوراً ہیلپ لائن پر کال کر کے ہدایات لیں اور ہرگز کسی دوسرے انسان بشمول گھر والوں یا دوستوں کو مت چھوئیں، اور سب سے پہلے ماسک پہن لیں۔ کھانستے وقت رومال استعمال کریں اور اپنی اشیاء کسی کو چھونے مت دیں۔ اگر کرونا وائرس ناک کے ذریعے داخل ہوا تو آپ کی ناک بہنا شروع ہو جائے گی، اگر منہ سے داخل ہوا تو آپ کو کھانسی آئے گی، اور اگر کان سے داخل ہوا تو کان میں تکلیف ہوگی۔ تینوں علامات میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو تو اسے کرونا کا مشتبہ مریض قرار دیا جائے گا۔ وائرس چاہے ناک، آنکھوں یا کان سے جسم میں داخل ہو، تینوں صورتوں میں اس کا ہدف آپ کے گلے تک پہنچنا ہوتا ہے تاکہ گلے کے ذریعے آپ کے پھیپھڑوں تک پہنچ سکے۔ ماہرین کے مطابق کرونا وائرس گلے میں چند دن تک رہتا ہے، پھر وہاں سے نیچے جا کر پھیپھڑوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب پھیپھڑوں میں یہ پہنچتا ہے تو وہاں انفیکشن کر دیتا ہے۔ اگر انفیکشن پہلے سے کینسر، ایڈز، ہیپاٹائٹس یا سانس لینے میں دشواری کے مریضوں کو ہو جائے تو اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا امیونی سسٹم، جسم کا قدرتی نظام پہلے سے کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی صحت مند نوجوان کو انفیکشن ہو تو اس کا قدرتی نظام اس کے خلاف جنگ کر کے اسے ختم کر سکتا ہے، بشرطیہ کہ وہ شخص کسی ماہر ڈاکٹر کے زیر نگرانی اینٹی بائیوٹکس ادویات پابندی سے استعمال کرے۔ اس لیے اگر آپ صحت مند نوجوان ہیں اور آپ کو وائرس لگ جاتا ہے تو پھر بھی آپ کو کسی تجربہ کار ڈاکٹر سے ہدایت لینی ہوگی۔ یاد رکھیں کہ عام بخار یا نزلہ یا زکام کی روایتی ادویات اس وائرس کا کچھ نہیں بگاڑتی۔ ڈاکٹر آپ کو خصوصی دوائیں کھانے کا مشورہ دے گا جس پر آپ کو ہر ممکن عمل کرنا ہوگا۔ کرونا وائرس سے کیسے بچیں؟ یہ وائرس انسان سے انسان میں منتقل ہونے کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی انسان تک پہنچ سکتا ہے۔ احتیاط کے طور پر آپ یہ پوائنٹس جو ہیں وہ لازمی نوٹ کر لیں اور ان پر عمل کریں۔ نمبر 1، کسی بھی شخص سے ہاتھ نہ ملائیں۔
गले भी ना मिलें। अगर हाथ में लाया है तो उस हाथ से हरगिज अपने मुंह, आंखों या कान या नाक को मत छुएं। पहली फुर्सत में हाथों को अल्कोहलिक साबुन से कम अज कम 20 सेकंड्स तक धोएं। उसके बाद चाहें तो मुंह को हाथ लगाएं। एहतियात इलाज से बेहतर इसलिए कहा जाता है। नंबर 2, पब्लिक टॉयलेट यानी बैतुल खिला हरगिज इस्तेमाल ना करें कि वहां अवाम के हाथ लगे होते हैं। नंबर 3, किसी भी दुकान पर खरीदारी के लिए जाना हो तो उस दुकान की किसी भी चीज को मत छुएं। सब्जियां खरीदें तो घर आकर अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल करें। शापर फौरन फेंक दें। हाथ बार बार धोते रहें। किसी भी ऐसी चीज को हरगिज हाथ मत लगाएं जिसे आम लोग भी छूते हों। नंबर 4, ऑफिस में दरवाजे खुले रखें ताकि बार बार दरवाजा खोलने के लिए हैंडल ना घुमाना पड़े। अगर किसी एक को भी कोरोना वायरस हुआ और उसने दरवाजे का हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला और उसके बाद बाकियों ने भी उसी हैंडल को घुमाकर दरवाजा खोला तो एक की वजह से सबको कोरोना वायरस लग जाएगा। नंबर 5, जब तक कोरोना वायरस की वबा खत्म नहीं हो जाती अवामी जगहों पर जाने से परहेज करें। अवामी इज्तिमाआत, सियासी जलसों में हरगिज मत जाएं कि वहां अशिया को छूना पड़ता है जबकि अवाम से भी हाथ या गले मिलना पड़ता है। नंबर 6, अगर आप या आपके चाहने वालों की शादी ब्याह का फंक्शन मुतवक्का है तो उन्हें समझाएं कि फिलहाल उसे मनसूख कर दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक की वजह से पूरे खानदान को ही कोरोना वायरस लग जाए, क्योंकि शादी ब्याह में पूरे मुल्क से रिश्तेदार भी आते हैं और काम काज के लिए दीगर अफराद जैसे वेटर्स, बावर्ची वगैरह जो हैं वो भी आते हैं। नंबर 7, अगर आपके शहर में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है तो अपने बच्चों को स्कूल भी मत भेजें। किसी एक बच्चे को कोरोना वायरस हुआ तो स्कूल के तमाम बच्चे मुतासिर हो सकते हैं और हर बच्चा घर जाकर अपने पूरे खानदान को मुतासिर कर सकता है। नंबर 8, अवामी तफरीही मकामात पर हरगिज मत जाएं। अगर जाना भी हो तो किसी भी चीज को मत छुएं। खाने पीने की तमाम अशिया खुद घर से बनाकर ले जाएं। पानी की बोतल भी हर फर्द अपनी अलग अलग अपने पास रखे। पार्क में मौजूद झूले वगैरह पर बच्चों को मत बिठाएं कि वहां लोगों के हाथ लगे हुए होते हैं। खाने पीने के कंटीन पर मौजूद कुर्सियों, टेबल्स पर भी हर किसी के हाथ लगे हुए होते हैं, लिहाजा आप उन्हें भी मत छुएं। एहतियात करें क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। नंबर 9, अगर आपके घर या मोहल्ले में किसी को खांसी हो, नाक बह रही हो या बुखार हो या सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो तो उस शख्स से कम अज कम 2 फीट दूरी पर रहें। अगर आपके सामने खांसता है तो 5 फीट दूर हो जाएं, क्योंकि खांसने से वायरस जल्दी मुंतकिल हो जाता है। नंबर 10, अगर आपके घर में किसी में मंदरजा बाला अलामात जाहिर हों तो उसे फौरन तमाम घर वालों से अलग कमरे में रखें और फौरन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पाकिस्तान के हेल्पलाइन नंबर 1166 पर कॉल करें। इस कॉल पर हुकूमत पाकिस्तान के तजर्बाकार डॉक्टर्स आपको हिदायत देंगे कि कैसे मालूम करना है कि आपके घर में मौजूद शख्स में कोरोना वायरस है या नहीं, और आपके घर वालों को उस मुश्तबा शख्स से महफूज बनाने के लिए हुकूमत आपके घर डॉक्टर्स भेज देगी जो उस मरीज को कोरोना टेस्ट के लिए अस्पताल मुंतकिल कर देंगे। याद रखें कि कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है। ये भी याद रहे कि कोरोना वायरस सिर्फ ऐसे बुजुर्ग अफराद के लिए जानलेवा है जो पहले से कैंसर, एड्स, हेपाटाइटिस या सांस की बीमारियों में मुब्तला हों। आम सेहतमंद अफराद के लिए कोरोना वायरस सिर्फ इस सूरत हाल में जानलेवा होगा जब वायरस उसके गले से होता हुआ फेफड़ों तक पहुंच जाए और वहां इन्फेक्शन कर दे। किसी भी शख्स में कोरोना वायरस की अलामात जाहिर होने में कम से कम 14 दिन लगते हैं, यानी अगर आपको किसी पर शक है तो उसे फौरन 14 दिन तक तमाम अफराद या घर वालों से अलग रखकर देखना होगा कि उसमें अलामात जाहिर होती हैं या नहीं। अगर अलामात जाहिर हो जाएं तो उसके करीब हरगिज मत जाएं और फौरन हेल्पलाइन नंबर 1166 पर कॉल करके मजीद हिदायत लेते रहें। हुकूमत खुद ही खुसूसी एम्बुलेंस भेजकर उस मुश्तबा शख्स को अस्पताल पहुंचाकर उसका इलाज शुरू कर देगी। कोरोना वायरस आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है और ये अनकरीब दुनिया के हर मुल्क, हर शहर और हर इलाके में पहुंच कर ही रहेगा। ये वायरस चीन से शुरू हुआ
اور پھر اٹلی میں تباہی مچا دی۔ وہاں سے جنوبی کوریا اور پھر باقی ممالک میں پہنچنا شروع ہو گیا۔ اٹلی کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ سمیت بہت سے یورپی ممالک کو پارشل لاک ڈاؤن کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پچھلے دنوں حرم کو بھی بند کر کے اسپرے وغیرہ کیے گئے۔ سعودی شہر قطیف بھی مکمل لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، اور کل سے سعودی عربیہ میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر تمام مساجد کو بھی عام نمازیوں کے لیے بند کیا جا چکا ہے۔ برطانوی وزیر صحت کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، جس کے بعد اسے علیحدہ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں تمام اجتماعات منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ کے اسکولوں میں آج کل اسپرنگ بریک چل رہی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ چھٹیوں کے بعد بھی اسکول احتیاطاً بند رکھے جائیں گے۔ بڑی بڑی کمپنیوں بشمول گوگل، مائکروسافٹ وغیرہ نے اپنے ملازمین کو گھر سے کام کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یہ تو ہو رہا ہے باقی دنیا میں۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ یوں ہے۔ گزشتہ اتوار خواتین کے عالمی دن کے موقع پر لبرل اور مذہبی تنظیموں نے اپنی اپنی طاقت شو کرنے کے لیے مختلف شہروں میں جلوس اور اجتماعات منعقد کیے۔ آج کل پی ایس ایل اس کے علاوہ تبلیغی جماعت والے بھی ملک بھر سے اپنے لاکھوں کارکنان کو رائیونڈ کے سالانہ اجتماع پر لے کر آئے۔ آخر میں باقی دنیا سے ہمیشہ علیحدہ کیوں چلتے ہیں؟ کیا ضروری ہے کہ بڑا نقصان کروانے کے بعد ہی ہمیں عقل آئے؟ کرونا کے مقابلے میں یورپ، امریکہ، چین، جنوبی کوریا اور سعودی عرب جیسے امیر ممالک بے بس نظر آ رہے ہیں، لیکن ہماری لاپرواہی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اس کی لپیٹ میں آتا ہے تو جان لیں کہ ہمارے پاس صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر یہاں کرونا پھیلا تو جس طرح آج سے کئی دہائیاں قبل طاعون کی وبا سے کروڑوں لوگ صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے، اسی طرح سے غریب ممالک میں بھی تباہی کا شکار ہو سکیں گے لوگ۔ ہمارے پاس تسلی دینے کے لیے کچھ بہانے موجود ہیں۔ مثلا کرونا وائرس 28 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر درجہ حرارت میں زندہ نہیں رہ پاتا، اور اب گرمی کا موسم شروع ہے جس کی وجہ سے کرونا مؤثر نہیں رہ پائے گا۔ دوسری تسلی یہ ہے کہ مغربی ممالک میں کرونا سے ہونے والی اموات زیادہ تر 70 سال یا اس سے اوپر کے لوگوں میں ہوئی ہیں، جبکہ پاکستان میں آبادی کا 60% حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ جہاں تک بات موسم کی ہے تو اگرچہ پاکستان کے بعض علاقوں میں گرمی شروع ہونے والی ہے، لیکن بہت سے علاقے ایسے بھی ہیں جہاں درجہ حرارت 24 ڈگری کی رینج میں ہی رہتا ہے۔ کرونا ان علاقوں میں پرورش پاتا رہے گا اور تباہی پھیلاتا رہے گا۔ پھر جو ہی اکتوبر آئے گا یہ باقی ملک میں بھی پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 70 سالہ لوگوں کے متاثر ہونے کی اہم وجہ ان کا کمزور نظام مدافعت ہے۔ پاکستانی عوام کی اکثریت نیوٹریشن کی کمی کا شکار ہے۔ ہمارا اوسطن نظام مدافعت مغربی ممالک کے 80 سالہ شخص سے بھی کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات بھول جائیں کہ اگر آپ جوان ہیں تو کرونا آپ کو کچھ نہیں کرے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ پبلک اجتماعات کو فوری طور پر کنٹرول کرے، اور وہ کر رہی ہے۔ انسانی جان کی اہمیت کعبے کی گرتی ہوئی دیوار سے زیادہ فرمائی گئی ہے۔ اگر یہ 1 سال تبلیغی جماع یا پی ایس ایل جیسے اسٹیڈیم میں نہیں جائیں گے تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ یاد رکھیں کہ کرونا دنیا کے ہر ملک، ہر شہر کو اپنی لپیٹ میں لے کر رہے گا۔ اچھی بات یہ ہے کہ مغربی ممالک میں اس کا توڑ کرنے کے لیے ریسرچ کا آغاز ہو چکا ہے، اور چائنا بھی اس پر قابو پا چکا ہے، جبکہ مسلمانوں کے پاس ہمیشہ کی طرح وہی ٹوٹکے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے سے کرونا نہیں آئے گا، یا فلاں دعا مانگنے سے کرونا سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے۔ دعا بغیر تدبیر کے اگر مؤثر ہوتی تو مسلمانوں کو نہ تو جنگیں لڑنی پڑتی، نہ ہی بیماریوں سے کوئی وفات پاتا، اور اگر ایسی بات ہوتی تو پاکستان میں جگہ جگہ کلینک اور میڈیکل سٹورز نہ کھلے ہوئے ہوتے۔ اگر آپ لوگ اپنے فرسودہ اور خود ساختہ عقیدوں سے باہر نہیں نکلیں گے تو پھر اللہ آپ لوگوں پر کرونا کی شکل میں عذاب ہی نازل کرے گا۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاطی تدابیر سے کام لیں اور اپنی زندگی خوشی خوشی گزاریں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ ہمارے حق میں بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ زندگی رہی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔